بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز سننے والوں، آج ہم ایک ایسی کہانی میں داخل ہو رہے ہیں جو صرف تاریخ نہیں ہے بلکہ ایمان، عقیدہ اور قربانی کی وہ داستان ہے جس نے پوری دنیا کی سیاست اور تہذیب کو بدل کر رکھ دیا۔ یہ وہ جنگیں ہیں جنہیں دنیا صلیبی جنگوں کے نام سے جانتی ہے۔ یہ جنگیں 2 صدیوں تک جاری رہے اور ان کے پیچھے ایک ہی مقصد تھا: بیت المقدس۔ بیت المقدس صرف ایک شہر نہیں، یہ وہ مقدس سرزمین ہے جس پر انبیاء نے قدم رکھے، جہاں مسجد اقصی ہے، جہاں سے ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات آسمانوں کا سفر کیا۔ مسلمانوں کے لیے یہ زمین ایمان کا حصہ ہے، لیکن عیسائی دنیا کے لیے بھی یہ مقام مقدس سمجھا جاتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ 11ویں صدی کے آخر میں یورپ کے حکمرانوں اور پاپا روم نے اعلان کیا کہ وہ مسلمانوں سے یہ سرزمین چھینیں گے۔ سن 1096 میں پہلی صلیبی جنگ کا آغاز ہوا۔ یورپ اندھیروں اور پستیوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہاں کے لوگ غربت اور جہالت کا شکار تھے۔ چرچ کے پادریوں نے ان سے کہا، اگر تم بیت المقدس کی جنگ میں نکلو گے اور وہاں مارے گئے تو تمہارے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے اور جنت تمہارا مقدر ہوگی۔ یہ سن کر ہزاروں لوگ، امیر بھی، غریب بھی، عورتیں اور بچے تک، سب صلیب کے جھنڈے اٹھا کر مشرق کی طرف روانہ ہوئے۔ یہ ایک ایسا ہجوم تھا جسے ایمان کی روشنی نہیں بلکہ لالچ اور جنون کھینچ کر لا رہا تھا۔ انہوں نے اناطولیہ اور شام کی سرزمین کو روند ڈالا، بستیاں جلا ڈالی، بے گناہوں کو قتل کیا۔ آخرکار سن 1092 میں وہ بیت المقدس پہنچ گئے۔ مسلمانوں کے آپس کے اختلافات اور کمزوریوں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے صلیبیوں نے شہر پر قبضہ کر لیا۔ تاریخ لکھتی ہے کہ جب وہ شہر میں داخل ہوئے تو انہوں نے مسلمانوں کو اس قدر قتل عام کیا کہ مسجد اقصی کے صحن میں خون گھنٹوں تک بہنے لگے۔ عورتیں، بچے، بزرگ، کوئی بھی ان کے ظلم سے نہ بچ سکا۔ یہ پہلا بڑا زخم تھا جو صلیبی جنگوں نے امت مسلمہ کے دل پر لگایا۔ لیکن یاد رکھو، مسلمانوں کے دلوں سے ایمان کی آگ کبھی بجھتی نہیں۔ وہ وقت آیا جب آہستہ آہستہ امت میں ایسے رہنما پیدا ہوئے جنہوں نے دشمن کے مقابلے کا علم بلند کیا۔ سب سے پہلے عماد الدین زنگی اور پھر نور الدین زنگی جیسے حکمران سامنے آئے۔ انہوں نے امت کو بیدار کیا، جہاد کا پرچم بلند کیا اور مسلمانوں کو ایک پرچم تلے جمع کرنے کی کوشش کی۔ لیکن وہ منزل ابھی باقی تھی جس کا خواب ہر مسلمان دیکھ رہا تھا: بیت المقدس کی آزادی۔ پھر آیا وہ مرد مجاہد جس کا نام آج بھی غیرت اور شجاعت کی علامت ہے: صلاح الدین ایوبی۔ وہ نہ صرف ایک عظیم سپہ سالار تھے بلکہ ایک سچے عاشق رسول اور نیک حکمران بھی تھے۔ ان کی تربیت نور الدین زنگی کے زیر سایہ ہوئی تھی۔ ان کا مقصد صرف اور صرف یہ تھا کہ مسلمانوں کو بکھرنے نہ دیا جائے اور بیت المقدس کو آزاد کروایا جائے۔ 1187 میں وہ دن آیا جس نے صلیبیوں کے غرور کو خاک میں ملا دیا۔ حطین کے میدان میں صلاح الدین نے صلیبی فوجیوں کا مقابلہ کیا۔ وہ جنگ تھی جس نے صلیبیوں کی طاقت کو توڑ دیا۔ ہزاروں صلیبی سپاہی گرفتار ہوئے اور ان کے بڑے بڑے جرنیل مسلمانوں کے سامنے قیدی بن کھڑے تھے۔ اس کے بعد صلاح الدین سیدھا بیت المقدس کی طرف بڑھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ہاتھوں مسلمانوں کو فتح دی اور 1 صدی کے بعد بیت المقدس دوبارہ آزاد ہو گیا۔ لیکن سنو، یہاں وہ اصل فرق سامنے آتا ہے جو اسلام اور باقی مذاہب کے رویوں میں ہے۔ صلیبیوں نے جب بیت المقدس پر قبضہ کیا تھا تو ہزاروں مسلمانوں کا خون بہایا تھا، لیکن جب صلاح الدین نے شہر فتح کیا تو انہوں نے کسی بے گناہ کو قتل نہ کیا۔ عیسائیوں اور یہودیوں کو امان دی، ان کے گھروں کو محفوظ کیا، ان کی عبادت گاہوں کو نقصان نہ پہنچایا۔ دنیا نے دیکھا کہ اسلام کا پرچم صرف تلوار سے نہیں بلکہ عدل و انصاف سے بلند ہوتا ہے۔ لیکن صلیبی جنگیں یہی ختم نہیں ہوئی۔ یورپ نے کئی بار پھر لشکر بھیجے، کئی بادشاہ خود جنگ کے لیے نکلے۔ کبھی انگلستان کا بادشاہ رچرڈ شیردل نکلا، کبھی فرانس کے شہزادے۔ کئی بار خون بہہ گئے،
بار سرزمین چھیننے اور واپسی لی گئی، لیکن وقت نے ثابت کر دیا کہ بیت المقدس ہمیشہ اسلام کی غیرت اور قربانی سے جڑا رہے گا۔ صلیبی جتنی بار بھی آئے، آخرکار انہیں ذلت اٹھا کر جانا پڑا۔ میرے سننے والوں، یہ صرف پرانی داستان نہیں ہے، یہ آج بھی زندہ ہے۔ آج بھی بیت المقدس زخمی ہے، آج بھی فلسطین کے معصوم بچے ظلم سہ رہے ہیں، آج بھی وہی صلیبی سوچ مختلف شکلوں میں دوبارہ زندہ ہیں۔ لیکن ہمیں یاد رکھنا ہوگا کہ جب مسلمان بکھر جائیں، فرقوں اور قومیت میں تقسیم ہو جائیں تو دشمن انہیں کچل دیتا ہے، اور جب مسلمان ایک پرچم تلے جمع ہو جائیں تو دنیا کی کوئی طاقت ان کا راستہ نہیں روک سکتی۔ صلیبی جنگیں کی کہانی ہمیں یہی سبق دیتی ہے کہ ایمان، اتحاد اور قربانی ہی وہ واحد طاقت ہے جو تاریخ کا رخ موڑ سکتی ہے، اور اگر ہم نے یہ سبق نہ سیکھا تو کل پھر تاریخ اپنے آپ کو دہرائے گی۔